فصل تجوز الصلاۃ علی لبد وجہہ الاعلی طاہر والاسفل نجس۔ تجوز الصلاۃ علی لبد وجہہ الاعلی طاہر والاسفل نجس۔ یہ یہاں سے جو ارکان و شرائط پہلے بیان کیے گئے ہیں ان سے متعلقہ مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو شروع میں یہ بات آئی تھی کہ مصلی کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اور جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں سے کپڑوں کی پاکی کے تعلق سے مسائل چل رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا موٹا گدا کہ جس کے نیچے کی ناپاکی کا اثر اوپر نہ آتا ہو، تو ایسے گدے پر نماز پڑھنا جائز ہے اگرچہ نیچے کا حصہ ناپاک ہو۔ اگر اوپر کا حصہ پاک ہے اور نیچے کا حصہ ناپاک ہے اور ناپاکی کا اثر نیچے سے اوپر نہیں آ رہا ہے تو اس گدے پر یا اس قالین پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ کہتے ہیں جائز ہے نماز ایسے گدے پر علی لبد، ایسے گدے پر کہ جس کا اوپری حصہ وجہ الاعلی، جس کا اوپری حصہ پاک ہو اور نیچے کا ناپاک ہو۔ تو اگر موٹا گدا ہے تو اس کا نیچے کا حصہ ناپاک ہو، اوپر کا پاک ہو تو اس سے بعد نماز جائز ہے۔ وعلی ثوب طاہر بطانتہ نجست اذا کان غیر مضرب، اور ایسے پاک کپڑے پر جس کا استر ناپاک ہو جبکہ وہ سلا ہوا نہ ہو، اور ایسے پاک کپڑے پر جس کا استر ناپاک ہو جبکہ وہ سلا ہوا نہ ہو۔ یعنی اگر ایسا ہے کہ کسی پر کوئی کپڑا ہے، دوہرا کپڑا ہے، دوہرا کپڑے میں اوپر کا جو کپڑا ہے وہ تو پاک ہے اور نیچے کا کپڑا ناپاک ہے، تو اگر وہ سلا ہوا نہیں ہے تو تب تو اس پر نماز جائز ہے، لیکن اگر سلا ہوا ہے تو اس پر نماز جائز نہیں ہوگی۔ اس کو اس طرح سے ہم مثال کے طور پر فرض کریں، جیسے عام طور پر یہ تکیے ہوتے ہیں، تو تکیے میں ایک اندر کا حصہ ہوتا ہے، ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر اندر والا جو حصہ ہے وہ اوپر والے حصے سے بالکل جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ الگ ہے، تو اندر والے حصہ نیچے والا حصہ اگر ناپاک ہے تو اوپر والے حصے پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ شرط کے ساتھ ہے کہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے نہ ہوں۔ اگر آپس میں دونوں ایک دوسرے سے سلے ہوئے ہیں تو پھر وہ ایک ہی کے حکم میں ہوں گے اور اس کے اوپر نیچے کا دونوں کا پاک ہونا ضروری ہوگا۔ یعنی اگر کپڑا ہلکا ہے تو پھر اوپر نیچے دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر کپڑا بہت موٹا ہے، نیچے کی ناپاکی کا اثر اوپر نہیں آتا ہے تو پھر پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور ایسے پاک کپڑے پر جس کا استر ناپاک ہو جبکہ وہ سلا ہوا نہ ہو۔ تو یہ جو مسئلہ ہے عام طور پر ہمارے چونکہ پیش آنے والا نہیں ہے ایسا مسئلہ، تو اس لیے سمجھنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ اس کی شکل کیا ہوگی۔ میں نے غور و فکر کیا لیکن ہمارے یہاں ایسا کپڑا کو ایسا پایا نہیں جاتا ہے کہ جس میں اس طرح کا استر لگا ہوا ہو۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسی شکل ہو کہ ایک کپڑا ہے اس کے نیچے ایک کپڑا اور بچھا ہوا ہے جس کو ہم استر کی شکل میں بولتے ہیں، تو نیچے کپڑا اگر ناپاک ہے اور اوپر کا پاک ہے تو اس پر نماز اس شرط کے ساتھ جائز ہے جبکہ وہ نیچے والے کپڑے سے جڑا ہوا نہ ہو۔ اگر سلا ہوا ہے، جڑا ہوا تو اس پر بھی نماز جائز نہیں ہوگی بلکہ دونوں ایک ہی کا حکم میں اختیار کر لیں گے۔ وعلی طرف طاہر وَإِن تَحَرَّكَ الطَّرْفُ النَّجِسُ بِحَرَكَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ اور پاک کپڑے کے کنارے پر وعلی طرف طاہر، یعنی اصل تھا وعلی طرف ثوب طاہر، اور پاک کپڑے کے کنارے پر اگرچہ حرکت ہو ناپاک کپڑے کو اس کے حرکت دینے کی وجہ سے صحیح قول کے مطابق۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے کپڑے پر نماز پڑھا ہے، بڑے کپڑے پر، کہ اس کا ایک حصہ پاک ہے اور دوسرا حصہ ناپاک ہے، تو پاک حصے پر نماز پڑھنے لگے اور جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو دور تک کا حصہ جو ناپاک حصہ وہ بھی ہل رہا ہے، تو ایسی شکل میں اس پر نماز جائز ہو جائے گی پاک کپڑے پر۔ یعنی اس کو ایک ہی حصہ نہیں مانا جائے گا بلکہ جس حصے پر
وہ نماز پڑھ رہا ہے بس اسی کا پاک ہونا کافی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گدا ہے، گدے پر نماز پڑھ رہا ہے، تو جب کوئی گدے پر نماز پڑھتا ہے تو اس کے آس پاس کی چیزیں بھی حرکت کرتی ہیں، تو گدے کا جس حصے پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اعضاء ٹک رہے ہیں بس اس کا پاک ہونا کافی ہے، سارے کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اصل میں ایک جو اگلا مسئلہ آ رہا ہے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کپڑا ہے وہ نیچے بچھا ہوا ہے، مصلی نمازی کے بدن پر وہ ٹچ ہو نہیں ہے، بدن کے اوپر لدا ہوا نہیں ہے، تو اس حصے کا پاک ہونا کافی ہے جس حصے پر نماز پڑھی جا رہی ہے، پورے حصے کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، اور پاک کپڑے کے کنارے پر اگرچہ حرکت ہو ناپاک حصے کو نمازی کی حرکت کی وجہ سے صحیح قول کے مطابق، وَلَوْ تَنَجَّسَ أَحَدُ طَرْفَيْ عَمَامَتِهِ فَأَلْقَاهُ وَأَبْقَى الطَّاهِرُ عَلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يَتَحَرَّكِ النَّجَسُ بِحَرَكَتِهِ جَازَتْ عَمَامَتُهُ جَازَ صَلَاتُهُ وَإِن تَحَرَّكَ لَا تَجُوزُ۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور اگر اس کے اماموں میں کے کناروں میں سے کوئی ایک، اس کے امامے کے دونوں کناروں میں سے کوئی ایک ناپاک ہو، وہ اس کو ڈال دے اور پاک اس کے سر پر باقی رہے اور ناپاک حصہ اس کی حرکت کی وجہ سے حرکت نہ کرے تو اس کی نماز جائز ہے، اور اگر حرکت کرے تو جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھیں کہ کسی نے سر پر امامہ باندھا ہوا تھا اور وہ جو امامے کا ایک حصہ ایک کنارہ ناپاک ہو گیا، تو اس نے اس کپڑے کو جو ناپاک حصہ تھا دور ڈال دیا اور اپنے سر پر جو ہے پاک حصہ ٹوپی کی شکل میں یا کسی طرح سے جو تھا اپنے سر پر پاک حصہ ڈال لیا، یا سر پر نہ ڈال کے مثال کے طور پر اپنے کاندھے پر ڈال لیا، اور جو ناپاک حصہ تھا وہ زمین پر ڈال دیا۔ اب اس کی نماز کے جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جائے، جب رکوع میں جائے، تو اس کی حرکت کے ساتھ ساتھ جو ناپاک کنارہ ہے وہ حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ناپاک کنارہ حرکت کر رہا ہے اس کے رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر وہ اتنی دور پڑا ہوا ہے یا اتنا لمبا ہے کہ جو پاک حصہ ہے صرف وہی حرکت کر رہا ہے، جو ناپاک حصہ ہے وہ زمین پر پڑا ہوا ہے، تو پھر نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ اگر وہ اس کے حرکت کے ساتھ ناپاک حصہ بھی حرکت کر رہا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ناپاک حصہ بھی اسی کے اوپر لدا ہوا ہے اور اسی کے تابع ہے، تو یہ حامل نجاست ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی نماز ناپاکی کو اٹھانے والا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ اور اگر ناپاک ہو جائے اس کے امام کے کناروں میں سے کوئی ایک جس کو وہ ڈال دیں اور پاک حصہ اس کے سر پر باقی رہے اور ناپاک حصہ حرکت نہ کرے اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے، تو اس کی نماز جائز ہے، اور اگر حرکت کرے تو جائز نہیں ہوگی۔ وفاقد ما یزیل بہ النجاست یصلی معہ ولا یعاد علیہ، اور اس چیز کو نہ پانے والا، وفاقد نہ پانے والا، اور اس چیز کو نہ پانے والا کہ جس کے ذریعے سے نجاست کو زائل کر سکے اس کے ساتھ نماز پڑھے گا، نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا اور اس پر یاد لازم نہیں ہے، ولا یادت علیہ، اور اس کے اوپر لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ناپاک کپڑا ہے اور جو کپڑے پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے نہ تو کوئی پانی ہے اور نہ پانی کی شکل کی کوئی چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ ناپاکی کو دور کر سکے، تو اور کوئی دوسرا کپڑا ہے نہیں، تو اسی ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، اور جب اسے کپڑا اگر اچھا مل جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہوگا۔ اور اس چیز کو نہ پانے والا جو جس سے نجاست کو زائل کر سکے ناپاکی کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے گا اور اس کے اوپر لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ وعلی فاقد ما یستر عورتہ ولو حریرا او حشیشا او طینا فإن وجدہ ولو بالاباحۃ وربعہ طاہر لا تصح صلاتہ عاریا۔ تو مفتی صاحب 35 سے پڑھائیں گے نا؟ چلے اتنا رہنا، چلو دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تجوز الصلاۃ علی لبد وجہ الاعلی طاہر، نماز جائز ہے ایسے گدے پر جس کا اوپری حصہ پاک ہو، والاسفل نجس، اور نیچے کا حصہ ناپاک ہو، وعلی ثوب طاہر بطانتہ نجست اذا کان غیر مضرب،
اور ایسے پاک کپڑے پر جس کا استر ناپاک ہو جبکہ وہ سلا ہوا نہ ہو۔ والا طرف طاہر وَإِن تحرکت طرف النجس بحرکتہ علی صحیح، اور پاک کپڑے کے کنارے پر اگرچہ حرکت ہو ناپاک کنارے کو اس کے حرکت دینے کی وجہ سے صحیح قول کے مطابق۔ وَلَوْ تَنَجَّسَ أَحَدُ طَرْفَيْ عَمَامَتِهِ فَأَلْقَاهُ، اور اگر اس کے عماموں سے کے دو کناروں میں سے ایک ناپاک ہو جائے جس کو وہ ایک طرف ڈال دے اور پاک حصہ اس کے سر پر باقی رہے۔ وَلَمْ يَتَحَرِّكِ النَّجَسُ بِحَرَكَتِهِ، اور ناپاک حصہ اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے حرکت نہ کرے تو اس کی نماز جائز ہے۔ وَإِن تَحَرَّكَ لَا تَجُوزُ، اور اگر حرکت کرے تو جائز نہیں ہے۔ وَفَاقِدُ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ يُصَلِّي مَعَهَا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، اور اس چیز کو نہ پانے والا کہ جس کے ذریعے سے وہ نجاست کو دور کر سکے، نجاست کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا اور اس کے اوپر لوٹانا لازم نہیں ہے۔